السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، آج کے درس میں ہم جانیں گے اللہ تعالیٰ کے نام السلام کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے السلام، جس کا معنی ہوتا ہے تمام عیوب اور نقائص سے سلامت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کا ذکر قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے، اور وہ ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام الی آخر الآیہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنی میں سے السلام بھی ہے۔ اللہ سلام ہے، یعنی ہر قسم کے عیب اور نقص سے محفوظ ہے، سلامت ہے، پاکیزہ ہے، اور اسی طرح سے اپنے کمال کے منافی تمام چیزوں سے وہ محفوظ ہے، سلامت ہے۔ وہ اپنی ذات اور صفات میں بھی ہر نقص اور عیب سے سلامت ہے، اور اپنے افعال اور احکام میں بھی ہر ظلم و جہل، شر و فساد، لغو و عبث اور خلاف حکمت امور سے سلامت اور محفوظ ہے۔ اسی طرح وہ بیوی بچوں سے سلام ہیں، اپنی مخلوق میں سے ہر کسی کی مثلیت اور مشابہت سے سلام ہیں۔ اللہ کا یہ نام السلام اس کی تمام صفات کو شامل ہے، کیونکہ اس کی ہر صفت ہر نقص اور عیب سے سلامت ہے۔ چنانچہ جیسا کہ امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ اللہ کی صفت حیات، موت، اونگ اور نیند سے سلام ہے۔ اسی طرح اس کی صفت قدرت و قیومیت، تکان سے سلام ہے۔ اس کی صفت علم، اس سے کسی چیز کے پوشیدہ ہونے یا بھول چوک یا سوچنے یا یاد کرنے کی حاجت سے سلام ہے۔ اس کی صفت ارادت، حکمت و مصلحت سے خارج ہونے سے سلام ہے۔ اس کی باتیں جھوٹ اور ظلم سے سلام ہیں، بلکہ اس کی باتیں سچائی اور عدل سے پر ہیں۔ اس کی بے نیازی کسی بھی طرح دوسرے کی محتاجگی سے سلام ہے، بلکہ اللہ کے سوا سب اللہ کے محتاج ہیں، اور وہ اپنے سوا سب سے بے نیاز ہے۔ اس کی بادشاہت، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ملک اور بادشاہت ہے، اس میں کسی جھگڑنے والے یا شرکت کرنے والے یا معاون و مددگار یا اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس کسی کے سفارشی سے اللہ سلام ہے۔ اس کی صفت الوہیت اور معبودیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت اور معبودیت، اس میں وہ کسی شریک اور ساجھی سے سلام ہے۔ ہر شریک اور ساجھی سے اللہ تعالیٰ اپنی صفت معبودیت میں، صفت الوہیت میں سلام ہے، یعنی پاک ہے۔ بلکہ وہ اللہ ہے جس کی سوا کوئی حقیقی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بردباری، عفو درگزر، مغفرت اور نظر اندازی اس بات سے سلام ہے کہ اسے ان چیزوں کی کوئی حاجت ہو یا کمزوری ہو یا کوئی رواداری یا بیجا نرمی ہو، جیسے اللہ کے علاوہ سے ہوا کرتی ہے، بلکہ یہ خالص اللہ کا جود و سخا
اور احسان و کرم ہے۔ اسی طرح اللہ کا عذاب، انتقام، سخت گیری، عذاب میں جلدی، ظلم یا تشفی یا تند مزاجی یا سخت دلی سے سلام ہیں، بلکہ وہ خالص اللہ کی حکمت، عدل اور چیزوں کو برمحل رکھنے کی بنیاد پر ہے، جس پر وہ حمد و ثنا کا مستحق ہے۔ جیسے اپنے احسان، ثواب اور نعمتوں پر حمد و ثنا کا اللہ تعالی مستحق ہے، اسی طریقے سے وہ جو عذاب دیتا ہے، انتقام لیتا ہے، اس پر بھی حمد و ثنا کا مستحق ہے کہ اس میں بھی حکمت پائی جاتی ہے، عدل پایا جاتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو جلدی ہے یا اس کے یہاں ظلم روا ہے یا سخت گیری یا سخت دلی کا یہ مظہر ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہی نہیں بلکہ اگر ثواب کو عذاب کی جگہ پر رکھ دیا جائے تو یہ اللہ کی حکمت اور عزت کے خلاف اور اس سے متصادم ہوگا۔ اس لیے اس کا عذاب کو عذاب کی جگہ پر رکھنا اس کے عدل، حکمت اور عزت کا تقاضا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اس بات سے بھی سلام ہیں جو اس کے بارے میں اس کے دشمنوں کا، جو اللہ کے بارے میں جاہل ہیں، وہم ہے کہ یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عزیز ہے، ہر چیز پر غالب ہے، زبردست ہے، طاقتور ہے۔ تو عذاب کو عذاب کی جگہ پر رکھنا یہی عدل اور حکمت کا تقاضا ہے، اور ثواب کو ثواب کی جگہ پر رکھنا، عذاب کو ثواب کی جگہ پر اور ثواب کو عذاب کی جگہ پر رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، عدل اور اس کی جو صفت عزت ہے، وہ عزیز ہے، اس کے برخلاف ہے۔ اسی طرح اللہ کا فیصلہ اور اس کی تقدیر بیکاری، ظلم و جور اور حکمت بالغہ کے خلاف واقع ہونے کا گمان رکھنے والوں سے سلام ہے، اور اس کا دین اور شریعت تناقض، اختلاف، کشمکش، بندوں کی مصلحت اور ان پر رحمت و احسان کے خلاف ہونے سے سلام ہے، بلکہ اللہ کی پوری شریعت سراپا حکمت، رحمت، مصلحت اور عدل ہے۔ اور اسی طرح اللہ کا دین، اللہ کا دینا اور عطا کرنا اس بات سے سلام ہے کہ وہ بدلہ کی امید یا جسے دیا گیا ہے اس سے کسی ضرورت کی بنا پر ہو، اور اللہ کا نہ دینا بخیلی اور بھکمری کے اندیشے سے سلام ہے، بلکہ اللہ کا دینا سراسر احسان ہے، کسی بدلہ کی جستجو یا ضرورت کی بنا پر نہیں ہے، اور نہ دینا بھی سراپا عدل و حکمت ہے، اس میں کسی بخیلی یا عاجزی کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے تو اس لیے نہیں دیتا ہے کہ اس کو بدلے میں کچھ چاہیے، یا اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ نہیں ہے، یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بخل پایا جاتا ہے۔ تو اللہ جو دیتا ہے وہ اس کا احسان ہے، اور جو نہیں دیتا ہے اس میں حکمت پائی جاتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ عز و جل کا اپنے عرش پر مستوی اور بلند ہونا کسی چیز کی ضرورت سے سلام ہے، کسی بھی ایسی چیز کی ضرورت سے سلام ہے جو اسے اٹھائے اور وہ اس پر مستوی ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، بلند ہے، تو وہ اس سے سلام ہے، وہ پاک اور محفوظ ہے کہ اسے اٹھائے جانے کی ضرورت ہے یا اس کے لیے اللہ کو کسی کی ضرورت ہے، بلکہ عرش اور اس کے اٹھانے والے خود اللہ کے محتاج ہیں۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ خود اللہ کے محتاج ہیں،
اللہ نہ عرش کا محتاج ہے، نہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش، حاملین عرش اور اپنے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ وہ ایسا استوا اور بلندی ہے جس میں محدودیت کا کوئی شائبہ نہیں ہے، نہ عرش وغیرہ کی ضرورت کا اور نہ کسی چیز کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محیط ہونے کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات محدود ہو گئی، محدودیت کا کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت تھی، اس کا بھی کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا ہے، اور نہ ہی یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز نے محیط کر لیا ہے، نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تب بھی تھا جب عرش نہیں تھا، اسے عرش کی چندہ حاجت اور ضرورت نہ تھی، وہ بے نیاز تعریفوں والا ہے، بلکہ اس کا عرش پر مستوی ہونا اور اپنی مخلوق پر قابض ہونا اس کی بادشاہت اور قہر و غلبہ کا تقاضا ہے، اسے عرش وغیرہ کی حاجت سرے سے نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفت قہاریت ہے اور اللہ تعالیٰ جو عزیز ہے، اس کا تقاضا ہے کہ وہ بندوں کے اوپر غالب ہو، بندوں پر قابض ہو اور عرش پر مستوی ہو اور تمام مخلوقات سے بلند ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ہر رات آسمانی دنیا پر اترنا اس کی بلندی کے خلاف چیزوں سے سلام ہے، نیز اس کی بے نیازی کے خلاف چیزوں سے سلام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہر رات آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو بلندی ہے اس کے خلاف تمام چیزوں سے وہ سلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کے خلاف جو چیزیں ہیں ان سے بھی وہ سلام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آسمان پر جو نازل ہوتا ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندی پر نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کا کمال ان تمام باتوں سے سلام ہے جو اللہ کے اسماء و صفات کا منکر یا اس کی تشبیہ دینے والا گمان کرتا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے اسماء و صفات کے منکر ہیں یا اللہ کے اسماء و صفات میں تشبیہ کے قائل ہیں، تمثیل کے قائل ہیں، ان کا جو بھی گمان ہے اللہ تعالیٰ ان کے ہر گمان سے بالاتر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات سے بھی سلام ہے کہ وہ کسی چیز کے نیچے یا کسی چیز میں محصور اور بند ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے عظیم تر، بلند تر ہے کہ وہ کسی چیز کے نیچے ہو یا کسی چیز کے حصار میں ہو، نعوذ باللہ۔ ہمارا رب اللہ تعالیٰ اپنے کمال کے خلاف ہر چیز سے بلند، بالا اور برتر ہے، عظیم تر ہے۔ اسی طرح اللہ کی بے نیازی، اس کا سننا اور دیکھنا تشبیہ دینے والوں کے خیالات اور منکر صفات کی بکواس سے سلام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا اور سننے والا ہے، تو جو اس بارے میں انکار کرتے ہیں کہ اللہ دیکھنے اور سننے والا ہے اور کہتے ہیں کہ اس سے تشبیہ لازم آتی ہے، یا جو لوگ واقعتاً اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تشبیہ و تمثیل کے قائل ہیں، ان کے جو بھی خیالات ہیں اور جو بھی ان کے بکواس ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام سے پاک ہے اور سلامت ہے۔ اور اللہ کا اپنے اولیاء کو دوست رکھنا مخلوق کی دوستی کی طرح کسی کمزوری اور بے بسی کے نتیجے میں ہونے سے سلام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو دوست رکھتا ہے اپنے نیک بندوں میں سے اور اپنے مقرب بندوں میں سے، اپنے خاص بندوں میں سے، اولیاء و صالحین میں سے، تو وہ اس بنا پر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے اور اللہ کو دوستوں کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے۔
ہم اور آپ ایک دوسرے کے دوست بنتے ہیں اس لیے کہ یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری بے بسی ہے، ہم ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو دوست بناتا ہے اپنے بندوں میں سے، جیسے کہ انبیاء کو، اولیاء کو، صالحین کو، تو اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے، بلکہ محض رحمت، خیر و بھلائی اور احسان و کرم کی دوستی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ان پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنایا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، سورہ اسراء آیت نمبر 111۔ یعنی کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک اور ساجی رکھتا ہے، اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہو، اور تو اس کی پوری بڑائی بیان کر، یعنی اس کی خوب عظمت بیان کر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنا مطلق ولی اور دوست ہونے کی نفی نہیں کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے، بلکہ کسی کمزوری اور بے بسی کی وجہ سے ولی ہونے کی نفی کی ہے۔ یہاں پر جو کی ہے اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ اس کا کوئی ولی، کوئی دوست نہیں ہے، تو اس بنا پر کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے، بے بس نہیں ہے کہ اس کا کوئی دوست ہو۔ لہٰذا اللہ کے جو دوست ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ ان کا حاجت مند ہے، اللہ کی کمزوری اور اللہ کی بے بسی کا تقاضا ہے نعوذ باللہ کہ اس کے دوست ہوں۔ اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ نے اگر دوست بنایا ہے تو اس میں اللہ کا احسان ہے ان پر جن کو اللہ نے دوست بنایا ہے، نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کا محتاج تھا، نعوذ باللہ۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا اپنے محبین اور اولیاء سے، یعنی اپنے محبوب اور مقرب بندوں سے محبت کرنا، مخلوق کی محبت سے، محبت کے عوارض سے سلام ہے۔ یعنی جس طرح سے ایک مخلوق دوسری مخلوق سے، ہم آپ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس کی جو بنیاد ہوتی ہے، اس کی جو وجہ ہوتی ہے، ایک دوسرے کی ضرورت، کمزوری، بے بسی، اس طرح کے جو عوارض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی محبت کی ضرورت ہے یا اللہ تعالیٰ محتاج ہے محبت کا۔ ہم ایک دوسرے کی محبت کے محتاج ہیں، بلکہ ہم اللہ کی محبت کے بھی محتاج ہیں۔ ہم یا جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے جو محبت کرتے ہیں وہ کسی حاجت کی وجہ سے یا چاپلوسی میں یا قربت سے فائدہ اٹھانے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ جو محبت رکھتا ہے اپنے بندوں سے تو ان بنیادوں سے، ان مقاصد سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، بے نیاز ہے۔ اس سلسلے میں جو اللہ کی صفات کے منکرین ہیں، ان کی جو گھڑی ہوئی باتیں ہیں، بنائی ہوئی اپنی طرف سے باتیں ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سلام ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کی طرف منسوب کی ہوئی چیزیں جیسے ہاتھ اور چہرہ وغیرہ، تشبیہ دینے والوں کی سوچ اور انکار کرنے والوں کی بنائی ہوئی بات سے سلام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے لیے ہاتھ اور چہرہ کو ثابت کیا ہے، اور اس طرح کے اور بھی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا ہے، تو ان کو ہمیں بھی ثابت کرنا چاہیے، ان پر ایمان لانا چاہیے، ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی تشبیہ دینا چاہیے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں یا جو لوگ مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں اور اس سلسلے میں جو باتیں اپنی طرف سے بناتے ہیں، گھڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے سلام ہے، پاکیزہ ہے، محفوظ ہے۔ لہٰذا غور کریں کہ اللہ کا نام السلام کس طرح اللہ کو پاک کی جانے والی تمام باتوں کو شامل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو نام السلام ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تمام ان چیزوں سے پاک ہے
جو کہ کمی یا عیب یا کمزوری یا برائی کی وجہ بنتی ہیں یا ان کا مظہر ہوتی ہیں۔ اور اس نام کو یاد کرنے والے کتنے لوگ ہیں جنہیں اس نام میں شامل ان سربستہ رازوں اور معانی کا علم نہیں ہے۔ اللہ المستعان۔ یعنی آخر میں امام ابن القیم یہاں پر کہتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس نام کو، السلام کو جانتے ہیں اور اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کا ورد اور وظیفہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس نام کے معانی کیا ہیں، مطالب کیا ہیں، اس میں کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں، ان چیزوں سے وہ بے خبر ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو صرف یاد کر لینا اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا جو ہے نا ورد کرنا، یہ اصل نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان ان ناموں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان ناموں کے معانی اور مطلب کو سمجھے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے اندر کیا کیا راز پوشیدہ ہیں، اس کو جاننے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں اور زیادہ حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور زیادہ حاصل ہو۔ تو بہرحال آج کے درس میں ہم نے جانا اللہ تعالیٰ کے نام السلام کے بارے میں کہ اس کا کیا معنی اور مطلب ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں اپنے اس نام السلام پر اور تمام اسماء حسنہ اور صفات بلند و بالا پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے معانی اور مطالب کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو شمار کرتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو جنتی بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا۔